الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا، فیصلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غائب کے صیغے استعمال کیے ہیں، اور یہاں پہ ایاک نعبد میں اپنے لیے مخاطب کے صیغے استعمال کیے ہیں۔ پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ جو مالک یوم الدین ہے۔ لیکن اب وہ کے بجائے یکدم مخاطب کے صیغے استعمال شروع ہو گئے ہیں۔ ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ بلاغت کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں التفات۔ التفات یعنی غیبت سے حضور کی طرف، غائب سے حاضر کی طرف التفات۔ اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالی کا ذکر انسان کرتا ہے تو انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پہلے غیب کے صیغوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، ذکر کا آغاز ہوا، اللہ کی حمد و ثنا اور تمجید بیان ہوئی، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کو خطاب شروع ہوا کہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا غیب کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دور کے لیے، کسی دور والے کے لیے، اور حاضر کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریب والے کے لیے۔ گویا بندہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا تو اس کا اور اللہ کا فاصلہ کم ہو گیا، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو دور ہونے کے باوجود قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو انسان کی رگ حیات سے بھی قریب ہے۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ، ہے وہ عرش پر مستوی، وہ عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی قریب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بندہ قریب ہو رہا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گیا۔ اب قریب ہونے کے بعد حاضر کے صیغے سے، حاضر کے الفاظ سے اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض پیش کرنا شروع کی۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے ایاک نعبد، عربی زبان کا عام طور پہ اصول اور قانون ہے کہ پہلے فعل ذکر ہوتا ہے، پھر فاعل اور پھر مفعول ذکر ہوا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ترتیب کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ترتیب الٹ پلٹ کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اصل عبارت تھی نعبدو کا ونستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن وہ جو نعبدو کا آخر میں جو کاف تھا اسے اٹھا کے پہلے لے آئے ہیں نعبدو سے۔ اسی طرح نستعینو کا میں جو کاف تھا اسے اٹھا کے پہلے لے آئے ہیں۔ یہ پہلے لانے کا مقصد ہے حصر پیدا کرنا، تخصیص پیدا کرنا۔ اگر ہوتا نعبدو کا پھر معنی بنتا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی کرتے ہیں یا نہیں، اس کا نہ اس بات تھا نہ نفی۔ ایسے ہی نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مانگتے ہیں یا نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ لیکن ایاک نعبد اور ایاک نستعین کہہ کر اس میں تخصیص پیدا کر دی کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں حصر۔
کہ صرف اور صرف عبادت ہماری اور استعانت وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے اور کسی کے ساتھ نہیں، یہ حصر والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایاک نعبد، اس کا پورا معنی عربی گرامر کے لحاظ سے بنتا ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں عربی زبان کا اعجاز، لفظ صرف دو بولے ہیں، ایاک نعبد، لیکن ہم اگر اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو دو لفظوں میں ترجمہ نہیں کر سکتے، بلکہ دو بڑے بڑے جملے بول کے پھر اس لفظ کا پورا معنی ادا ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا اور کسی کی مدد نہیں چاہتے۔ یعنی عبادت کے لائق اور استعانت کے لائق ہم صرف تجھی کو سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں سمجھتے۔ عبادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر انتہا درجے کی محبت کے ساتھ اس کے سامنے انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت اور خوف، یہ ہے عبادت۔ انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنا، انتہا درجے کی ذلت اختیار کرنا اور انتہا درجے کا خوف رکھنا، یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی سزاوار ہے، اللہ تعالی ہی کا حق ہے کہ اس کی جائے۔ اسلام نے بندوں کو ایسی ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے جو اس طرح کی ذلت اور تختی والی تھی۔ یہ غلامی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندہ اس کی اس طرح کی غلامی کرے۔ اور ایاک نعبد میں توحید کا اظہار ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، شرک سے بیزاری کہ تیرے سوا جتنے بھی لوگ دوسروں کو پوجتے ہیں وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں، معبودان برحق نہیں، برحق معبود ہے تو صرف تو ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جیسی محبت اللہ سے رکھی جائے ویسی محبت کسی اور سے نہ رکھی جائے، جیسا خوف بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ہو ویسا خوف اور کسی کا نہ ہو، اور جتنی عاجزی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کرتا ہے اتنی عاجزی کسی اور کے سامنے نہ کرے۔ یہ ہے توحید اور شرک سے بیزاری۔ اور اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ یعنی اس نے کہا ہے کہ اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیرے سوا کسی کی مدد نہیں چاہتا۔ یہ اس بات پہ پکا رہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اس پہ وہ کار بند رہے۔ ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کو شرط قرار دیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہو گیا۔ ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو یہ مانگتا ہے۔ اب دیکھیں دعا کا طریقہ اور سلیقہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے احسن انداز میں سکھایا ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا، اللہ کی تمجید اور بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا، اور یہاں پر بھی استعانت کا ذکر بعد میں اور عبادت کا ذکر پہلے کیا ہے، تاکہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تمجید اور بزرگی بیان کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کرے،
اور پھر اپنی عبادت کو خالص کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے پیش کرے، اور پھر ایاک نستعین کہہ کر اپنے نیک عمل کے وسیلے سے جو عبادت اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کی ہے، اس خالصتاً عبادت کو اللہ کے لیے وسیلہ بنا کے، اپنی دعا کے لیے وسیلہ بنا کے اللہ کے سامنے اور اللہ سے مدد مانگے، مدد چاہے، ایاک نستعین۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے کی کئی ایک مثالیں ذکر کی ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنا عمل ذکر کیا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہم چونکہ ایمان لے آئے ہیں لہذا ایمان قبول کرنے والا جو ہمارا صالح نیک عمل ہے اس کو وسیلہ بنا کے تجھ سے مانگتے ہیں کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ لہذا ہمارے گناہ بخش دے، چونکہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس دعوت دینے والے نبی کی دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے، لہذا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہ ہم سے مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ یہ اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا، اور سورہ فاتحہ میں بھی یہی انداز اور اسلوب اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔